بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپرچویلٹی۔ دوستو، پازیٹیو اسپرچویلٹی اور دوسری طرف نیگیٹو اسپرچویلٹی، اب یہ روحانیت کی دو شاخیں ہو گئیں۔ ایک کو مثبت یا روحی روحانیت کہتے ہیں اور دوسری کو منفی یا نفسی روحانیت کہا جاتا ہے۔ اب روحانیت کے حامل افراد کی بھی دو قسمیں یا دو گروہ ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو اسپرچویلٹی میں بھی دو طرح کے روحانی پائے جاتے ہیں اور نیگیٹو اسپرچویلٹی میں بھی دو طرح کے، ایک صاحبان روحانیت ناقصہ اور دوسرے صاحبان روحانیت کاملہ۔ پازیٹیو یا مثبت لوگوں میں بھی روحانیت ناقصہ ہوتی ہے اور نیگیٹو میں بھی۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ادھر پازیٹیو میں کامل بھی ہوتے ہیں اور ناقص بھی، اسی طرح وہاں منفی روحانیت میں کامل بھی ہوتے ہیں اور ناقص بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناقص اور کامل میں فرق کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، کہ کون سا روحانی کامل ہے اور کون سا ناقص، چاہے وہ نیگیٹو میں ہے یا پازیٹیو میں۔ ان کی ایک ہی پہچان ہے کہ جو ناقص ہوتا ہے وہ اپنی ذات اور اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اور جو کامل ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے ماورا ہو کر یا بائی پاس کر کے اپنے مرکز و مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ دوستو، منفی روحانیت میں ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، ایک سمبل یا علامت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے ابلیس لعن اللہ علیہ۔ ہمارے سامنے وہ ایک منفی آئیڈیل ہے جس نے اپنے مقصد شر کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی، اپنی دنیا و آخرت داؤ پر لگا کر جہنم کو گلے لگا لیا ہے، مگر اپنے مقصد کو ترک نہیں کیا۔ تو جو آدمی نیگیٹو اسپرچویلٹی کو اختیار کرتا ہے اور اس میں اپنے مفادات شامل کرتا ہے تو وہ ناقص ہے، وہ تو برائی کو بھی برے طریقے سے کر رہا ہے اور ابلیس سے بھی بدتر انسان ہے۔ ابلیس نے تو دنیا و عقبہ ہر چیز کو دو پر لگا دیا، خالق کی ناراضگی قبول کر لی، پوری کائنات کی لعنت اپنے سر پر اٹھا لی، لیکن اس نے اپنے مقصد کو ترک نہیں کیا۔ وہ اپنے مقصد کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اس لیے بعض اولیاء کرام کے کلام میں شیطان کی مدح بھی ملتی ہے کہ وہ کتنا صاحب اعتقاد ہے، وہ باطل پر ایمان لایا تو اس کی خاطر اپنی دنیا و عقبہ قربان کر دی۔ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو اپنے مالک کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کو تیار نہیں، وفا سے رخ موڑ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو ابلیس سے بھی بدتر ہیں۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانہ میں تو گاڑو کعبہ میں برہمن کو۔ یعنی وفاداری ہی اصل شرط ایمان ہے، ترک وفا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مرد کلندر جو رشتہ وفا استوار رکھتا ہے، ہمیشہ برقرار رکھتا ہے، وفا کی بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے۔ جو وجوہات خرق، ذاتی مفادات، دولت، شہرت، عورت یا اپنی ذات کے کسی دوسرے کام کے لیے روحانیت کو استعمال کرتا ہے تو یہ آدمی ناقص ہے۔ علامہ اقبال اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ زاہد کمال ترک سے ملتا ہے مدعا، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ ایک عارف نے بہت خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کی کسی اونچے مقام پر کھڑا کر دیا جائے اور وہاں مجھ سے پوچھا جائے، حکم دیا جائے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اب تم جس طرف چھلانگ لگا دو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہو گے، تو وہ کہتا ہے کہ واللہ میں جہنم میں چھلانگ لگا دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جہنم میں کیوں چھلانگ لگا دیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا ہے کہ میرے مالک و خالق کی رضا میرے نفس کی مخالفت کرنے میں ہوتی ہے۔ جب میرا نفس جنت کو قریب سے دیکھے گا تو فوراً مجھے اکسائے گا کہ کود جا جنت میں، وہاں خوشبوئیں ہیں، باغات ہیں، حوریں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جب میرا نفس مجھے وہاں جانے کے لیے اکسائے گا تو میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ میرے مالک کی مرضی یا رضا میرے جہنم جانے ہی میں ہے، اس لیے میں فوراً جہنم میں کود جاؤں گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیں کہ مولا پاک کی محبت کے بدلے ہمیں جنت چھوڑنا پڑے یا جہنم میں جانا پڑے، تو کیا ہمیں جہنم کے ڈر سے مولا پاک کی محبت چھوڑ دینا چاہیے، یا دوسری کسی سزا کی وجہ سے یہ محبت چھوڑ دیں گے؟
اگر ہم مولا پاک کی محبت والی سائیڈ بدل و جان قبول کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ناقص ہیں۔ خالق نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ نیگیٹو روحانیت کے حامل ہوتے ہیں اس میں کامل ہوتے ہیں، انسانی شکل و صورت میں انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ خالق نے ان کو قرآن کریم میں ایک بڑا منفرد سا نام دیا ہے۔ جو نیگیٹو اسپرچویلٹی میں ماہر ہوگا، کامل ہوگا، خالق اسے خناس کہتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خناس جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ خناس عین شیطان ہوتے ہیں، اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے منفی مقاصد کے لیے دنیا و عقبہ کی ہر چیز دو پر لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مثبت روحانیت میں یہی سوچ لے کر آتا ہے، یعنی وہ اپنے مولا کے لیے، اپنے پاک حبیب کے لیے، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل صلوات اللہ علیہم کے لیے دنیا و عقبہ سے بے نیاز ہو کر روحانیت اختیار کرتا ہے، وہ انسان پازیٹیو اسپرچولیزم میں کامل مانا جاتا ہے۔ اس کو کسی چیز کا لالچ یا طمع نہیں ہوتا، چاہے جنت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اسے باغ فردوس کا بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اب بات کو ایک مرحلہ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے تولا رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور روحانیت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایڈوانس کرتے ہوئے ان سے روحانی اتصال حاصل کرتے ہیں تو وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اب ولی کے لفظ پر گفتگو کی جائے تو یہ لامتناہی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے ساتھ خالص ہو جائے اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، شب عاشور کریم کربلا علیہ السلام نے سب سے عہد اقرار لے لیا، سب کو جانے کا کہا کہ چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ہم سے جنت چلی جائے گی تو ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں، نیز ہم اس بات کے بھی ضامن ہے کہ تمہارا آخرت کا ایک حصہ بھی کم نہیں ہوگا، تم یہاں سے اپنی جان بچا کر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا، اگر 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے اور آگ میں جلا کر اڑا دیا جائے، اس کے باوجود ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم ہزاروں مرتبہ مر سکتے ہیں، ہزاروں جنتیں آپ پر قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سرکار نے ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، ہم آپ کے جذبوں کو سلام کرتے ہیں اے اللہ کے ولی۔ دوستو، باقی واقعات آئندہ آنے والی ویڈیوز میں پیش کیے جائیں گے، اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب گوہر روحانیات سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔